میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی آیت کریمہ جو ہم نے سنی 16ویں پارے میں مختصر سی صورت ہے سورہ مریم۔ اس میں اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا فرمایا ترجمہ کنز ایمان، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ کچھ آگے چل کر فرمایا اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ اس طرح کئی انبیاء اور ان کی اولادوں کا ذکر فرمایا، اور ان کے پاکیزہ اوصاف اور ان کے اندر ان کے جو اوصاف تھے یا انداز زندگی تھا، ان کا پاکیزہ کردار، اس کو بیان کیا۔ گویا یہ معاشرے کے حسین ترین لوگوں کا ذکر تھا کہ وہ پاکیزہ اور بلند رتبہ انسان جن کا کردار بھی اعلیٰ ہے، گفتار بھی اعلیٰ ہے، جو ظاہر کی بھی بہت نرالے ہیں، باطن کی بھی نہایت پاکیزہ ہیں، یہ خود نبی تھے یا انبیاء کرام کی فرما بردار اولادیں تھیں۔ یقیناً جب تک یہ دنیا میں تشریف فرما رہے معاشرے کا رنگ ہی نرالا تھا، ان کے ہوتے ہوئے انسان اپنے ظاہر و باطن کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، مگر پھر جب یہ پاکیزہ ہستیاں، بلند رتبہ نبی، ان کی اولادیں ایک ایک کر کے دنیا سے پردہ کر گئے تو معاشرے میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ ان کے بعد وہ آئے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں اور نیک لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنے۔ یہ کون تھے؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک نے فرمایا ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں، یعنی نمازیں ضائع کی، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ یہ وہ برے لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے اور انسانیت کے حسن کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ دو برے کام کرتے تھے، نمازیں چھوڑتے تھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی علیہ السلام کی امت میں ان کے حواری یعنی ایمان لانے والے ہوتے ہیں جو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے احکام پر پختہ یقین بھی رکھتے ہیں، عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ حواری ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو اپنے سے پہلے والوں کے الٹ راستے پر چلتے ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا۔ گویا یہ ہر امت کا معاملہ ہے۔ جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما رہتے ہیں اور ان کے بعد ان کے صحابی، ان پر ایمان لانے والے پاکیزہ لوگ موجود رہتے ہیں، معاشرہ پاک رہتا ہے، وہ لوگ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا رہتے ہیں، اللہ پاک اور اس کے نبی کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد ان کے الٹ راستے پر چلنے والے جب آتے ہیں تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، ترقی تنزلی میں بدل جاتی ہے، معاشرے کا عروج پستی میں بدل جاتا ہے۔ اور یہ نیک لوگوں کے بعد آنے والے کرتے کیا ہیں؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنی شہوات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایسے برے اور بدبختوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی جہنم ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سے سب سے زیادہ ہے،
یعنی اس میں ایک کنواں ہے، اس کا نام حباب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، پھر آگ بھڑکنے لگتی ہے. کیسا دردناک عذاب ہے جس کے یہ لوگ حقدار ہوئے. اللہ پاک ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. کاش بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. معلوم ہوا کہ کسی بھی فرد اور فرد سے معاشرے تک سارے بگاڑ کی دو بنیادی چیزیں ہیں: نمازیں ضائع کرنا، خواہشات کے پیچھے چلنا. آج ہم اپنے معاشرے پر غور کر لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. پورے معاشرے میں ایک عجیب بے چینی، بے سکونی پائی جاتی ہے. غریب بھی بے چین ہے، ہزاروں کمانے والا بھی بے سکونی کا شکار ہے. مہنگائی، بے روزگاری، پریشانیاں، مشکلات، پھر اس کے ساتھ چوری، ڈکیتی، بدکاری، ٹارگٹ کلنگ، اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں اور مزید بڑھتے جا رہے ہیں. سب کسی نہ کسی انداز سے غیر محفوظ بھی ہے، بے چینی کا شکار ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. اس کا سبب کیا ہے؟ دو بنیادی سبب ہیں. نماز یعنی وہ بہترین عبادت جو ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، ہمارے دل کو پاک کرتی ہے، ہمارے کردار کو ٹھیک کرتی ہے، ہمارے اندر کو سدھار دیتی ہے. آج مسلمانوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا. جی آج کتنے جو نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں کتنی آباد ہیں. رمضان میں مسلمان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، پھر ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جو وہ بھی چلی جاتی ہے. اور سارے مسلمان رمضان میں بھی سارے نہیں پڑھتے، اس میں بھی اچھی خاصی تعداد رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتی. عام دنوں کی نسبت کچھ نمازی رمضان میں بڑھ جاتے ہیں، مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی ہے. اگر سارے مسلمان 100% مسجدوں کا رخ کر لیں تو یقین مانیے مسجدیں بنانے کی فی الفور ضرورت پیش آ جائے. مگر افسوس آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت نماز نہیں پڑھتی. پھر جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اس آیت کریمہ میں نمازیں ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے مختلف انداز ہیں، مختلف صورتیں ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں. ان پر آپ غور کریں تو شاید نماز پڑھنے والوں کی بھی بھاری تعداد ایسی نکلے کہ جو اس آیت کے مطابق نمازیں ضائع کرنے والوں میں شمار ہوں گی. جی ہاں، نماز بالکل نہ پڑھنا یہ نماز ضائع کرنے کی صورت ہے، اور ہماری اکثریت ہے جو نماز نہیں پڑھتی. اسی طرح نماز کے ظاہری باطنی حقوق کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. کہ نماز کو جو غلط پڑھے گا وہ ضائع کرے گا، یہ بھی نماز ضائع کرنا ہے. کہ نماز پڑھنے کے باوجود نماز کو ضائع کرنا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کی تائید میں ایک حدیث پاک نقل کی. لکھتے ہیں صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز میں رکوع سجدے وغیرہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا کہ کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ بولا 40 سال سے. فرمایا تم نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی. ہم ذرا غور کر لیں، ہمارے یہاں جو نمازی ہیں ان میں کتنے ایسے ہیں جو نماز کی شرائط، فرائض، واجبات وغیرہ کی معلومات رکھتے ہیں کہ سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے، کب ضروری ہے، کون سا واجب رہ جائے سجدہ صاحب ہوگا، فرض رہ جائے تو کیا حکم ہوگا. شرائط کا نہیں پتہ ہوتا. کون ہے جو ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں؟ پھر وہ لوگ جو درست نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض واجبات سارے پورے ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مقام غور ہے. علماء فرماتے ہیں نماز پڑھ لینے کے بعد غیبت کر کے نماز کا ثواب ضائع کر دینا، یہ بھی نمازیں ضائع کر دینے کا سبب ہے. یعنی یہ ساری صورتیں جو آپ نے سنی، ایک تو نماز نہ پڑھنا، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے. دوسرا نماز پڑھنا، غلط پڑھنا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے. تیسرا نماز بالکل صحیح پڑھنا، قرات بھی پرفیکٹ ہے، تجوید ساری آتی ہے، فرائض واجبات ہر چیز صحیح ہے، خشوع خضوع کے ساتھ صحیح نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح نماز پڑھی، باہر جا کے غیبت کر دی، زبان سے بہت سارے گناہ کر دیے، چغلیاں کر دی، بدنگاہی کر دی، اپنی نیکیاں ضائع کر دی، اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا. تو یہ ساری صورتیں نمازیں ضائع کرنے کی ہیں. اور افسوس ہمارے معاشرے میں یہ ساری صورتیں پائی جاتی ہیں. ہماری تنزلی کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے. کاش ہمیں توفیق ملے ہم نمازیں ضائع کرنے سے بچنے والے بن جائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.